یہ واقعہ ہمیں ایک لیڈی ڈاکٹر نے بتایا جو حیدرآباد کے ایک اسپتال میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہمیں بڑے اسپتال ٹرانسفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل نہیں کرتیں، دوائیں پابندی سے نہیں لیتیں، غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس کا بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دیں۔ اس روز اسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی لیکن کھڑکی سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سڑک سنسان ہے۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ نظر آ جاتا تھا اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دے کر گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی ڈیلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں اسپتال میں اپنی انٹری کی خانہ پوری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا جس کا نام مہاراج تھا۔ یہ چیزیں فوری لے آئیں۔ جی بہتر، کانسٹیبل مہاراج نے پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا۔ وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک گھنٹہ بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار کاکا لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا۔ وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا کیکا لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا، یہ کیکا کس نے لگایا تھا؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس شیلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جس میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کے دو دڑ ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرسیں تھیں وہ بھی بری طرح خوفزدہ تھیں۔ اب کیا کریں؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو اندر چھوڑ کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ مہاراج نے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے ہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میری مسلسل خاموشی پر مہاراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس کے بچے کو لانے پر مہاراج لپک کر اس بچی کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس طرح رونے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دلاسا دینے کی غرض سے بولی، ہمت سے کام لو مہاراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ قصور؟ سارا قصور میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا ہے۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔
ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا ہوں، اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس میں مال حاصل ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری پولیس کی نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات میں لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔